حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو صاحب اولاد کیا، پہلے تو آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، لیکن اسحاق علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب بھی بشارت دے دی۔ یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام عطا فرمایا۔ میں نے قصص الانبیاء کے اندر یہ بات پڑھی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، لیکن نبوت کا تاج صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے سر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو 11 بیٹے عطا فرمائے اور سارے کے سارے نبی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بعد نبوت کا جب یہ سلسلہ چلا، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں ووارث سلیمان، یا اللہ مجھے سلیمان عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرماتے ہیں، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، میں یہاں پر ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے یہ جو نبی ہیں نا، اس کائنات کے اندر جو آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ ہمیں صاحب اولاد کر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے صاحب اولاد کر۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام دعا کرتے ہیں، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کر۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت پاک بی بی مریم جو ہیں، یہ عمران کی بیٹی ہیں۔ عمران 2 گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، ایک حضرت پاک بی بی مریم کے والد ہیں۔ اور یہ جو قرآن پاک کی سورت ہے، سورہ آل عمران ان کے نام سے ہے۔ قرآن کے اندر حضرت پاک بی بی مریم کے نام پر بھی قرآن کے اندر ایک سورت ہے۔ حضرت سیدنا مریم کی والدہ محترمہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر بیٹھی تھی، انہوں نے دیکھا ہے ایک پرندہ ہے جو اپنے بچے کو غذا کھلا رہا ہے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں، یا باری تعالیٰ اسے صاحب اولاد کیا ہے، مجھے بھی صاحب اولاد کر، مجھے جو بچہ عطا فرمائے گا تو میں اسے تیرے گھر کا مزاور بناؤں گی۔ یہ حضرت مریم کی والدہ محترمہ اپنے خامن سے یہ بات کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ دعا نہ کرتی، اگر اللہ نے تمہیں بیٹی دے دی اور بیٹا نہ دیا۔ انہوں نے کہا میں نے نظر مانی ہے، میں پوری کروں گی جو مرضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی۔ یہ بیٹی کو لے کر مسجد اقصیٰ چلی گئی۔ مسجد اقصیٰ جس کو فلسطین کہتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ایک مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ کعبۃ اللہ کے بننے سے 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اوپر بنایا ہے، لیکن اس مسجد اقصیٰ کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 70,000 کے قریب نبی اس کائنات کے اندر آئے ہیں، جنہوں نے آ کر اسی مسجد اقصیٰ کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ یاد رکھو یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے اندر پیارے آقا نے 1,24,000 نبیوں کی امامت کرائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بہرحال حضرت پاک بی بی مریم کو وہاں پر پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر علماء بیٹھے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے ان سے کہا ہم اس کی پرورش کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم لیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن اندازی کس طریقے سے کی گئی؟ اس وقت ایک نہر چل رہی تھی پانی کی، انہوں نے کہا یہ جو قلم
جن کے ساتھ ہم یہ تورات لکھ رہے ہیں، یہ کتاب لکھ رہے ہیں اللہ کی، یہ قلم پاک ہیں، ان پاک قلموں کو ہم پانی کے اندر ڈالتے ہیں، انہوں نے ان قلموں کو ڈالا تو جس کا قلم رک جائے گا یا دوسری سمت چلنے لگ جائے گا وہ پاک بی بی مریم کی پرورش کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم رک گیا، زکریا علیہ السلام نے حضرت پاک بی بی مریم کی جو ہے نا یہ خدمت کی اور وہ پلتی پوستی رہی، آخر کار جوانی کی منزل کو پہنچی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن کے لیے آپ کہیں چلے گئے، لیکن جب وہاں پر گئے تو حجرے کو بند کر کے گئے ہوئے تھے اور سوچتے ہیں چابی میرے پاس ہے، حجرہ بند ہے، یہ کیسے گزارے گی؟ حضرت پاک بی بی مریم جلدی جلدی واپس آتے ہیں، 3 دن پھر بھی لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھو حضرت مریم جب وہ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، لیکن سر سجدے میں ہے، منظر عجیب ہے، آپ کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام سوال کرتے ہیں، قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے ہیں؟ پاک بی بی مریم کہتی ہیں یہ اللہ نے مجھے پھل دیے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ آپ اسی مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ قال یا مریم ان لک ھذا قالت ومن عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اے زکریا ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، آپ کو زکریا کی بشارت دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، اس کائنات کے اندر بیٹے آتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کے نام بھی ان کی پیدائش کا بھی پہلے اعلان فرما دیتا۔ سلیمان علیہ السلام کے والد دعا کر رہے ہیں وارث عطا فرما سلیمان، آیا نہیں نام سلیمان ہے، یحییٰ آیا نہیں لیکن اللہ نے پہلے یحییٰ کہہ دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام قرآن کے اندر پہلے فرما دیے۔ اسی طرح تیرا اور میرا پاک نبی جب اس کائنات کے اندر آنے والا تھا تو نبیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بشارت دی اور نام لے کر کیا کہا کہ ہمارے بعد جو آ رہا ہے اس کا نام احمد ہے۔